اس وقت ہمارے ساتھ محمد عرفان محمد اور رائے حمود صاحب موجود ہیں. دونوں جیولوجسٹ ہیں بائی پروفیشن, اور ان سے ہم اس جگہ پہ جہاں ہم کھڑے ہیں مرگلا ہلز میں, اس کے بارے میں اور اس سے ریلیٹڈ جو جیولوجی ہے اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا جاننا چاہیں گے اپنے جنرل پبلک کی انفارمیشن کے لیے اس جیولوجی کے بارے میں. عرفان, آپ شروع کیجیے. تو سر یہ اس طرح ہے کہ کوئی تقریباً 200 ملین سال پہلے انڈین پلیٹ تھی, اس نے موو کرنا شروع کیا تھا نارتھ کی طرف. اور جب موو کرتی گئی تو آپ کی ڈفرینٹ ٹائپ آف لیتھولوجیز یا جس کو چٹانیں کہتے ہیں وہ ڈپازٹ ہونا شروع ہوئی. اور ایک ٹائم آیا تقریباً کوئی 60 سے 35 ملین ایئر کے ٹائم کے درمیان انڈین پلیٹ نے جا کے ٹکرائی آپ کی یوریشین پلیٹ سے, اور اس کی وجہ سے مختلف یہ پہاڑی سلسلے بنے جن کو ہم فالٹس کہتے ہیں. اس کے نتیجے میں یہ کچھ پہاڑی سلسلے بنے جس کو ہم یہاں پہ ایم بی ٹی کہتے ہیں یا مین باؤنڈری تھرسٹ کہتے ہیں, جی جس کے نتیجے میں ہمارے پاس یہ مارگلا ہلز بنی. تو آج ہم اسی کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ یہاں پہ اس ٹکراؤ کی وجہ سے کیا تغیر پیدا ہوا ہے ان چٹانوں کے اندر, ہاں ہاں اور کیا توڑ پھوڑ پیدا ہوئی ہے. تو صحیح. ہم ان کو اپنی زبان میں جیولوجیکل لینگویج میں تھرسٹ فالٹ کہتے ہیں یا فالٹس کہتے ہیں, ہاں جہاں پہ تھوڑا سا تغیر ہوتا ہے یا ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے. ہاں تو آج ہم وہ دیکھنے آئے ہیں کہ یہاں پہ اس جو وہ ٹکراؤ ہوا تھا اس کی وجہ سے جو فورسز بنی ہے, جو اسٹریسز ہوئی ہیں, جو قوتیں تھیں, ہاں انہوں نے کس طریقے سے جو یہاں کی چٹانیں ہیں ان کو کرش کر دیا ہے, توڑ پھوڑ کے رکھ دیا ہے. ہاں ہاں اور یہی جو نالج ہے یا علم ہے جو ہم فیلڈ سے لے کے جا کے اپنے آفس میں امپلیمنٹ کرتے ہیں, اور اس چیز کو آگے یوز کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ آئل اینڈ گیس کی فیلڈز کہاں پہ ہمیں ملیں گی, کہاں پہ نہیں ملیں گی. صحیح. تو وہ پورا ہمیں آئل ایکسپلوریشن میں وہ پوری ہسٹری میں پتہ ہونی چاہیے. تو آج ہم وہ ہسٹری دیکھنے کے لیے آئے ہیں جی کہ اس چھوٹے سے ایریا میں ملین آف ایئرز کا نالج پریزرو ہے. ٹھیک ہے. رائے صاحب, آپ یہ بتائیے, جیسے عرفان نے بتایا کہ یہ ایک کولیجن ہوا تھا, تو آج ہم جس طرح زمین کو دیکھتے ہیں کہ بر اعظم ہے موجود, تو یہ آج سے ملینز آف ایئرس پہلے کسی اور فارم میں تھے, کچھ ملے ہوئے تھے, کچھ جدا تھے. اس پہ ذرا بتائیے کہ جو ٹیکٹونکس. سر اگر ہم آج سے اس کو ملین آف ایئرس میں ہی ہم بات کرتے ہیں, ہم اس کو پیچھے لے جائیں گے تو جتنے بھی یہ چٹانیں تھیں یا جو ان کا ارتقاء ہے وہ پہلے ٹوٹ پھوٹ سے شروع ہوا تھا. پہلے یہ سب ایک ہی کانٹیننٹ تھا, اس کے بعد اس کانٹیننٹ نے ٹوٹنا شروع کر دیا, پھر ڈفرینٹ کانٹیننٹس بن گئے, جیسے افریقن کانٹیننٹس ہے, ہمارا امریکن کانٹیننٹ ہے, اور آسٹریلیا ہے. یہ سب پہلے اکٹھے تھے, پھر یہ ٹوٹنا شروع ہو گئے اور پھر ٹوٹ کے ایک دوسرے سے پرے جانا شروع ہو گئے سر. اور آتے آتے جس طرح یہ جو جدھر ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ اس کانٹیننٹ کا پارٹ نہیں تھا, یہ کہیں افریقہ کے پاس تھا, پاکستان کا یہ حصہ, وہاں سے یہ چلنا شروع ہوا, اور اپنی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے چلتا چلتا ایک وقت آ کے یہ ہماری جو پلیٹ تھی جس کو ہم چائنیز پلیٹ کہہ لیں یا یوریشین پلیٹ کہتے تھے, اس کے ساتھ آ کے ٹکرا گیا. اسی وجہ سے سر ہمیں یہ جو ٹوٹ پھوٹ ملتی ہے, پہاڑ بنے ہوئے ملتے ہیں, یہ اس پروسیس کا حصہ ہے. تو اب وہ جو پہلے میں ایک بہت بڑا ایک اکٹھا میس تھا, بعد میں وہ ان ٹیکٹونک ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ٹوٹنا شروع ہو گیا, اور جا کے ڈفرینٹ جگہ پہ جا کے وہ ٹکرا رہا ہے. وہاں جہاں ٹکراتا ہے وہاں پہاڑ بنتے ہیں, اور جہاں پہ وہ ٹوٹتا ہے وہاں پہ ہمیں بہت زیادہ والکینک ایکٹیویٹیز ملتی ہیں, لاوا بنتے ہیں, ہمارے تو آبی ہمارے خشاں وہاں پہ ہوتے ہیں. عام آدمیوں کے جاننے کے لیے کہ یہ جو سلسلہ ہے جس کو آپ نے بتایا, ایک طرح کی جیولوجیکل ہسٹری آپ نے بتائی, تو یہ سلسلہ یقیناً آج بھی جاری ہوگا. تو کیا یہ پہاڑوں کی جو اونچائی ہے یہ ابھی تک بلند ہو رہی ہے, اور یہ جو زلزلے وغیرہ ہیں یہ بھی اسی سے؟ بالکل سر, اصل میں یہ جو پروسیس ہے یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. ہوتا کیا ہے کہ جب دو پہاڑ ٹکراتے ہیں, یا ہم جس کو ٹیکٹونک پلیٹس کا ٹکرانا کہتے ہیں, تو ایک پلیٹ دوسری پلیٹ کے نیچے جانا شروع کر دیتی ہے. ہاں جب وہ نیچے جاتی جاتی ہے سر, اس کو پش کرتی رہتی ہے, ہاں اور اوپر والی پلیٹ اوپر اٹھتی جاتی ہے, ہاں اور اس کے اندر اسٹریسز بھی جنریٹ ہوتے رہتے ہیں. ہاں اس اٹھنے کی وجہ سے وہی پھر زلزلہ کا موجب بنتے ہیں. جیسے اب ہم جہاں کھڑے ہیں اسی کے سر اگر ہم مشرق میں چلے جائیں تو ہری وہاں پہ, پور والی سائڈ جی پہ. ہری پور والی سائڈ پہ, پھر ہاں کشمیر میں چلے جائیں, ہاں وہاں پر زلزلہ اوریجنیٹ ہوا تھا. ہاں وہ اسی وجہ سے تھا کہ سر وہ پریشر مسلسل بلڈ ہو رہا ہے, ہاں اور وہاں پہ وہ ٹیکٹونک ایکٹیویٹیز کی وجہ سے جب پلیٹس ٹوٹی ہیں ہاں. تو انہوں نے وائبریشن جنریٹ کی, ان کی وجہ سے پھر یہ زلزلہ آیا تھا سر. تو ہم جیسے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مین باؤنڈری تھرسٹ کے بہت قریب بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد شہر میں, تو اسلام آباد کیا زلزلے کے لحاظ سے ایک ایسا زون ہے کہ جہاں پہ ہم توقع یا خدشہ
جی بالکل سر، ظاہر اس کر میں کوئی سکتے شک نہیں کہ اسلام آباد جو ہے وہ ایک فالٹ لائن کے اوپر ہے، فالٹ زون کے اوپر ہے، تو اس میں ہم اسی لیے سے جو بلڈنگز ہماری بنتی ہیں وہ اس ارتھ کو ایک کوڈ کے اوپر بنائی جاتی ہیں، رائٹ کیونکہ کسی وقت بھی جتنا یہاں پہ اسٹریس اکٹھا ہو گیا ہوگا یہاں پہ زلزلہ آنے کی زلزلہ آ سکتا ہے کسی وقت سر، اور وہی چیزیں ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ ابھی جو زلزلے شفٹ ہوا ہوا ہے وہ تھوڑا سا سر ہمارے ویسٹرن سائڈ پہ زیادہ زلزلے آ رہے ہیں، آذربائیجان کہہ لیں یا پھر ہم ہرات فالٹ کے ساتھ آ رہے ہیں، لیکن وہ کنیکٹڈ فالٹ ہیں سارے کے سارے، یہ کسی وقت بھی ایکٹیویٹ ہو سکتے ہیں۔ جو حال ہی میں ترکی کا زلزلہ آیا ہے اس کا کچھ یہاں کی ٹیکٹونک سے کچھ تعلق بنتا ہے؟ سر انڈائریکٹ تو سب کا تعلق ایک دوسرے سے بنتا ہے، ڈائریکٹ انڈائریکٹ، ہاں لیکن اس کا کوئی ڈائریکٹ ہم نہیں کہہ سکتے، وہ ایک اور فالٹ لائن ہے، اچھا یہ تھوڑی ڈفرینٹ فالٹ لائن ہے، لیکن امپیکٹ سر ضرور آتا ہے، امپیکٹ بہت دور تک جاتا ہے اس چیز کا۔ ٹھیک ہے، شکریہ جناب آپ کا، السلام علیکم۔